ذرا ہو پہچان ہوئی تم سے. من عالم کے من عالم میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کا ناکارہ بھی کارآمد ہوتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں کا ناکارہ بھی کارآمد ہوتا ہے. انہیں ناکاروں میں سے ایک یہ ناکارہ ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہے. اور میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے اور مدرسوں میں بھی پڑھایا ہے. جامعہ اشرفیہ سے پہلے 2 سال دارالعلوم جندہ شاہی میں مدرس رہا. اس سے پہلے 4 سال تک میں نے دارالعلوم قادریہ چریا کوٹ ضلع مئو وہاں درس دیا. لیکن پڑھایا حاضر محنت سے پڑھانے کی کوشش کی. لیکن جب حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کے اس لگائے ہوئے چمن میں اور اس احاطے میں پہنچا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی. اور وہ سب الفیض کے فیض سے الحمدللہ رب العالمین ہمارا طرز تدریس بھی بدل چکا تھا. واقعی ابو حافظ ملت کی کنیت ہے ابو الفیض. ایسے ابو الفیض کہ اس زمانے میں آپ نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ چاہے بڑے بڑے مشائخ ہوں، علماء ہوں، حفاظ و قراء ہوں، ان میں ایک بہت بڑا وصف یہ تھا کہ حضور حافظ ملت ایک بہت اچھے انسان تھے. اللہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے، آپ سوچتے ہو کہ یہ کیا خاص بات ہے، انسان تو بہت ہے، انسان بہت ہے، لیکن صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ایک صاحب دن میں لالٹین چراغ جلا کر کے گھوم رہے تھے. اس سے پوچھا گیا کیا دن میں آپ چراغ جلا کر کے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں. اللہ ہر طرف انسانوں کے سر ہے، انسانوں کے جسم ہے، انسانوں کی بھیڑ ہے، مگر جو انسان جسے انسان کہا جا سکے، اچھا انسان کہا جا سکے، وہ دور دور تک جلدی نظر نہیں آتا. حضور حافظ ملت جہاں اور بہت کچھ تھے، وہاں ایک بہت بڑی ان کی خوبی یہ تھی کہ بہت اچھے انسان تھے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ آپ مبارکپور کی سرزمین پہ قدم رکھیں، جس سے اہل مبارکپور میں جس سے آپ کی ملاقات ہو. اگر انہوں نے حافظ ملت کا زمانہ پایا ہے تو وہ یہی کہتے چل رہا ہے کہ حضور حافظ ملت مجھے بہت مانتے تھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. یقیناً یہ وقت اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس کے اندر انسانیت کامل درجے کو، بہت اچھا انسان، اپنے زمانے کے بہت اچھے انسان تھے. اور خدمت خلق کا جہاں تک معاملہ تھا، خدمت خلق مختلف طریقوں سے وہ کیا کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق کی خدمت ایسی ایسی چھوٹی چیزیں جن کو ہم لوگ بہت چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت بڑی اہم ہوا کرتی ہیں. حضور حافظ ملت کی زندگی میں وہ چھوٹی چیزیں بھی نظر انداز نہیں ہوتی. اس زمانے میں جو لوگ رہے ہیں حضرت بھی بتائیں گے کہ حضور حافظ ملت جو پرانے مدرسے میں رہا کرتے تھے تو وہاں پر ایک جگہ وہ کچھ ایک پیالے میں پانی بھر کے رکھتے اور کچھ دانے بھی ڈال دیا کرتے تاکہ پرندے اور چڑیاں جائیں تو وہاں سے چگیں اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھائیں. اللہ اکبر. انسانوں کا تو خیال ہے ہی، طلبہ اور اساتذہ کا تو خیال ہے ہی، لیکن اللہ کی اس بے زبان مخلوق کا بھی کیسا خیال ہے. اور کیسا ہوتا ہے اللہ کا ولی، اور کیسا ہوتا ہے عالم ربانی، اور کیسا ہوتا ہے شیخ ربانی. یقیناً حضور حافظ ملت کی زندگی ہمیں جہت ہے، مختلف جہتیں ہیں اس کی، کس کس جہت کو بیان کیا جائے. حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان بہت اچھے استاد، بہت اچھے استاد. اور استاد کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت لمبی چوڑی تقریر درسگاہ میں کرتے تھے. حضرت نے تو پڑھا ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں. حضور حافظ ملت کا جو طرز تدریس تھا وہ یہ تھا کہ طلباء کو پہلے وہ بار بار سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھیے ایک طالب علم
3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل جو کچھ سبق پڑھنا ہے آج رات میں اس کی تیاری کر کے جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کی جائے اور کوشش کی جائے پورے طور پر کہ سبق ہم خود سمجھ لیں. اگر شروع میں ایسا نہ ہو سکا تو اگر عادت بنا لی جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ سبق کو سمجھنے لگے گے. مصنف کی مراد کیا ہے وہ آپ کے دل میں اترنے لگے گی. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب درسگاہ میں پہنچے اور کلاس روم میں پہنچے اور استاد یہ تعلیم دے رہا ہو، پڑھا رہا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم وہاں ہو، دل کہیں بازار میں گھوم رہا ہو، ادھر ادھر بے توجہی ہو. نہیں، طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ اب درسگاہ میں رہ کر کے حضور قلب کے ساتھ استاد کی تقریر سنے اور غور کرے کہ ہم نے رات میں جو مطالعہ کیا تھا اور جو سمجھا تھا کہاں کہاں مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، کہاں کہاں پانی مر رہا ہے. جب طالب علم اس توجہ کے ساتھ استاد کی تقریر سنے گا، درسگاہ میں بیٹھے گا تو پھر، لیکن جو جامع ہوتے ترجمہ ہی اتنا اچھا کراتے تھے کہ بڑے بڑے اعتراضات اور سوالات اسی میں حل ہو جائیں. شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق الجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور حافظ ملت پر ایک مضمون لکھا ہے، حافظ ملت بحیثیت مفسر. یہ مضمون چھپا ہوا ہے. اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ایک صاحب تھے محمد عثمان نام کے، بڑے قابل، انتہائی زہید و فقیر. ان کی کتاب تفسیر جلالین حضور حافظ ملت کے درس میں، حافظ ملت کے درس میں تفسیر جلالین. تفسیر جلالین کا نام اہل علم کے نزدیک کوئی پوشیدہ نہیں ہے. تفسیر جلالین کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑی مختصر تفسیر ہے. ماہرین نے فرمایا کہ قرآن کریم کے کلمات جتنے ہیں تفسیر کے کلمات کا مجموعہ بھی اتنا ہی، اتنی مختصر تفسیر. کہیں آیت کی ایک لفظ کے بعد کہیں ایک لفظ بڑھا دیا مفسر نے. اب استاد کا کام ہے کہ اس کی تشریح کرے اور طالب علم کے ذہن میں وہ بیٹھائے. تو یہ مولوی محمد عثمان صاحب بڑے قابل، بڑے زہید و فطین اور بڑا مطالعہ کر کے جانے والے. کہتے ہیں جب آیت کریمہ اللہ نور السماوات والارض اس کی تفسیر پڑھنا تھا تو انہوں نے رات میں مطالعہ کیا، پوری تیاری کے ساتھ مطالعہ کیا. انتہائی ذہین آدمی تھے. ان کے ذہن میں اس کے تعلق سے 15 اعتراضات آئے، 15 سوالات پیدا ہوئے ان کے ذہن میں. اور انہوں نے سوچا کہ آج میں کل جب درس ہوگا حافظ ملت کا تو میں باری باری ان سوالات کو استاد گرامی کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اللہ اکبر. شارح بخاری فرماتے ہیں لیکن جب صبح ہوئی، درسگاہ لگی، اس کتاب کے پڑھانے کا وقت آیا، حضور حافظ ملت نے اپنے طریقے کے مطابق طلبہ سے عبارت پڑھوائی اور اس کے بعد جب اس پر تقریر فرمائی تو ترجمہ ہی ایسا کیا، اتنا اچھا ترجمہ کیا، اتنا جامع اور سہل ترجمہ کیا کہ مولانا عثمان صاحب کے 15 اعتراضات کے جواب اس ترجمے میں ہو. یہ ہے ایک استاد کامل، یہ ہے ایک استاد ماہر. حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو طریقہ اپنایا ہے، یہ طریقہ تدریس میں نے اپنے استاد گرامی حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت علیہ رحمۃ سے سیکھا. حضرت صدر الشریعہ کا یہی طریقہ تھا. وہ درس میں بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے، بڑی مختصر اور جامع تقریر فرمایا کرتے تھے تاکہ تھوڑے وقت میں طلبہ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. اللہ نے حضور حافظ ملت کے درس میں ایسی برکت رکھی تھی، ایسی برکت رکھی تھی کہ بتائیے جامعہ اشرفیہ جیسے ادارے کے وہ شیخ الحدیث
صدور المدرسین اور بعد میں تو سربراہ اعلیٰ بھی ہوئے اس کے، انہیں خطابت کے لیے بھی جانا ہوتا تھا، دورے بھی ان کے ہوتے تھے، لیکن کیسی برکت تھی، ایسی برکت تھی کہ بخاری شریف کی دونوں جلدیں حرف بحرف وہ شعبان کی چھٹی آنے سے پہلے ختم کرا دیتے تھے، بلکہ ان کے بعد شاگردوں کا بیان یہاں تک ہے کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ وہ دونوں جلدیں ختم ہو گئی، اس کے بعد حضرت کا پھر دوہراؤ، اور پھر دوبارہ جب پڑھانا شروع کیا تو بخاری شریف کی جلد اول کے 3 پارے ہوئے ہو۔ کیسی برکت تھی! اللہ والوں کی کرامت میں کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے لیے زمین سمیٹ دی جائے۔ میں نے حافظ ملت کی ذات میں کرامت یہ دیکھی کہ ان کے لیے کتاب کے اوراق سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں لیکن پوری کتاب ختم ہو جائے بہت مشکل ہوتا، بڑی کتابیں عام طور سے نہیں ختم ہوتی، جو مقررہ نصاب ہے اگر ہم پوری کوشش کریں پورے طور پہ پڑھائیں تو بس ہم زیادہ سے زیادہ مقررہ نصاب پڑھا لیتے ہیں اور اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے کامیاب مدرس ہیں، لیکن حضور حافظ ملت علیہ رضوان کو اللہ تبارک فرمائی تھی کہ کتاب کے اوراق ان کے لیے سمیٹ دیے جاتے تھے یا وقت ان کے لیے پھیلا دیا جاتا تھا۔ یہ حضور حافظ ملت علی رحمۃ رضوان کی ذات گرامی تھی۔ حضور حافظ ملت نے جامعہ اشرفیہ جیسا قلعہ علم کا مرکز ہمیں عطا فرمایا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حاضر ہوئے ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو شاید ابھی انہوں نے جامعہ اشرفیہ نہ دیکھا ہو۔ میرے شیخ حضور شاہ بخاری علامہ مفتی شریف الحق انجتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار باہر کے دورے پہ گئے تو لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ حضور جامعہ اشرفیہ کتنا بڑا ہے جامعہ اشرفیہ؟ ذرا جواب سنیے، اردو کے جواب یہ عجیب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ایک مدرسے کو جتنا سوچ سکتے ہو کہ اتنا بڑا ہوگا، جامعہ اشرفیہ اس سے کہیں زیادہ بڑا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اسی مرد درویش کی برکت ہے جسے آج دنیا حافظ ملت کہتی ہے۔ یہ تو دور ایسا ہے کہ اس دور میں الطاف کے ساتھ نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن حافظ ملت کا جو لقب ہے وہ حضور حافظ ملت کی ذات پر بالکل پورے طور پر فٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے یقیناً جامعہ اشرفیہ قائم فرما کر کے اور ملت کی حفاظت کا جو سامان کیا ہے، آج تمام اہل علم، تمام اہل عقیدت، تمام سنی، تمام مخلصین بلا شک و شبہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں یقیناً حافظ ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ ساری پتیاں کھا جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، اتنے میں سونے کی ٹڈیاں برسنی شروع ہوئی۔ انہوں نے نہانا بند کر دیا، غسل کرنا بند کر دیا، اور سونے کی ٹڈیاں اکٹھا کرنے لگے، جمع کرنے لگے۔ اللہ کی جانب سے ندا آئی، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کیا؟ میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام بھی اللہ کے کیسے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ عرض کیا بار الہ تیرے فضل سے اور تیری رحمت سے ہم کب بے نیاز ہیں۔ کیا مطلب ان کے کہنے کا کہ اللہ یہ سونا یہ مال یہ تیرا فضل ہے، تیرے فضل سے ہم کب بے نیاز ہیں۔ تو اس لیے مال اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت حضور آپ نے ملت فرماتے تھے کہ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ سے حلال روزی بھی مانگو اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرو کہ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ اگر یہ چیز بھی جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی
دنیا تو کامیاب ہوگی ہی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ باتیں بہت ہیں لیکن وقت مختصر ہے اور میرا یہ میدان بھی نہیں، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہنے سننے میں ہو سکتا ہے زبان سے کوئی لغزش ہو گئی ہو، اور ایک بندے کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سید المعصومین تھے، سید المعصومین تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ 70 بار توبہ فرمایا، دوسری روایت میں 100 بار توبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو معصوم تھے، معصوم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں، نہ قبل اظہار نبوت اور نہ بعد اعلان نبوت ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ ہم امتیوں کی تعلیم کے لیے ایسا کیا، اس لیے ہم سب کو ہمیشہ، بعض لوگ توبہ کرنے میں بہت ہچکچاتے ہیں، کسی نے کہا کہ غلطی ہو گئی تو کیسے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بندے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو جائے، محسوس ہو جائے، کوئی آپ کو بتا دے کہ غلطی ہو گئی تو یہ اس کا احسان ہے، اس نے آپ کو بتایا، فوراً بارگاہ الہی میں توبہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا